سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے مورو میں تقریب سے خطاب کیا اور کہا کہ میاں صاحب آپ 4 سال میں 4 مرتبہ اسمبلی میں آئے ہیں. میاں صاحب آپ سے زیادہ تو اسمبلی میں محمد خان آئے ہیں. میاں صاحب مری میں اپنے جانوروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آصف علی زرداری نے کہا کہ قانون میں ترمیم نہ کرتے تو نواز شریف وزیر اعظم نہ بن پاتے. آپ بھول جائیں جو چھوٹے موٹے ہمارے گندے انڈے ادھر ادھر جا رہے ہیں. ان گندے انڈوں کو کپتان بھی ٹکٹ نہیں دے گا. کپتان بھی ان گندے انڈوں کے ساتھ تصاویر کھنچوا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ سے زیادہ تو اسمبلی میں محمد خان جنیجو آیا تھا. سیاست کا ماحول، جمہوریت میں جمہوری عمل. میاں صاحب آپ 4 دفعہ صرف اسمبلی آئے ہیں. 4 سال میں 4 دفعہ آپ آئے ہیں اسمبلی میں، اور آپ اپنے آپ کو اس ہاؤس کا لیڈر کہتے ہیں اور اس ہاؤس کا پرائم منسٹر کہتے ہیں. اس سے تو زیادہ محمد خان جنیجو آیا تھا. اگر آپ کو یہ سمجھا جائے کہ آپ جمہوریت کے علمدمار ہیں اور آپ اگر کو سمجھا جائے کہ آپ جمہوری پرائم منسٹر ہیں، تو اگر یہی معیار ہوگا تو پھر دوسرا پرائم منسٹر تو شاید 1 دفعہ آئے گا یا آئے گا ہی نہیں پرائم منسٹر. اور یہ سوچیں، دوست اکثر مجھے کہتے ہیں کہ سر آپ نے پاور دے دیا، نہیں تو پاور اپنے پاس رکھنا چاہیے تھا. اگر میں نے پاور نہیں دیا ہوتا پارلیمنٹ کو تو آج میاں صاحب پریزیڈنٹ ہوتا، وہ پرائم منسٹر نہیں بنتا اور وہ پریزیڈنٹ فار لائف بنتا. انشاءاللہ اگلی فتح آپ کی ہے. آپ بھول جائیں یہ چھوٹے موٹے جو گندے انڈے ہمارے ادھر ادھر جاتے ہیں، ان گندے انڈوں پہ آپ آنکھ نہ رکھیں. یہ ٹی ویوں کی شاکاوری ہے. یہ ٹی ویوں پہ جو ہیں گندے انڈے آ کے، اور ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت، ان کو یاد رکھنا میری بات، ان گندے انڈوں کو وہ بھی ٹکٹ نہیں دے گا. اس نے صرف ایک مزہ بنایا ہوا ہے کپتان نے کہ ان کو لے کے اور ایک تصویریں کھنچواتا پھر رہا ہے. آصف زرداری نے بلاول اور آصفہ بھٹو کو پیپلز پارٹی کی مستقبل کی قیادت قرار دے دیا ہے. کارکنان سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ بیٹیاں ایک ٹویٹ کرتی ہیں تو انہیں اور پارٹی کو سوچنا پڑتا ہے کہ اس شخص کو پارٹی میں لیں یا نہ لیں. ایک ٹویٹ بیٹیاں کرتی ہیں اور والد کو بھی سوچنا پڑتا ہے کہ اس کو میں لوں یا نہ لوں. پارٹی کو سوچنا پڑتا ہے کہ ہم لیں نہ لیں. یہ پاور آف دا یوتھ ہے اور یہ ہماری یوتھ ہے. کل کی یوتھ کی یہ لیڈرشپ ہے اور ان کی سوچ بالکل کلیئر ہے پاکستان کے لیے، آپ کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے. آگے بڑھتے ہیں اور خبر شامل کرتے ہیں پاناما جے آئی ٹی سے متعلق. تو طارق شفیع سے کیا پوچھنا ہے، مریم نواز سے کیا سوال کرنا ہے. پاناما کیس کی جے آئی ٹی نے منی لانڈرنگ سے متعلق پوچھ گچھ کے لیے سوال نامہ تیار کر لیا. وزیر اعظم کے کزن طارق شفیع کل جے آئی ٹی میں دوبارہ پیش ہوں گے. حسن نواز 3، حسین نواز 4، مریم نواز 5 جولائی کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے. جے آئی ٹی 10 جولائی کو عدالت میں رپورٹ جمع کرائے گی. قطر اور برطانیہ سے منی ٹریل، آف شور کمپنیوں کے ریکارڈ کی تحقیقات ابھی باقی ہیں. اسلام آباد سے ایاز اکبر یوسفزئی کی رپورٹ. وزیر اعظم کے قریبی عزیز طارق شفیع کو دوسری بار 2 جولائی کو طلب کیا گیا ہے. وہ اس سے قبل 15 مئی کو اپنا پہلا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں. مشترکہ تحقیقاتی ٹیم 25 جون کو سمن جاری کر چکی، جس میں حسن نواز کو 3 جولائی اور حسین نواز کو 4 جولائی کو پیش ہونے کا کہا گیا. مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں حسین نواز کی یہ 6ٹی اور حسن نواز کی یہ 3ری پیشی ہوگی. عید سے پہلے چاند رات کو جاری سمن میں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کو 5 جولائی کو دن 11 بجے پیش ہونے کا سمن جاری کیا گیا ہے. مریم نواز پہلی بار مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوں گی. جے آئی ٹی نے مریم نواز کو تمام متعلقہ دستاویزات کے ساتھ طلب کیا ہے. اس سے قبل وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بھائی وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف بھی اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے اب تک طلب نہیں کیا.
गुज़िश्ता रोज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन जफर हिजाजी इदारे के 4 दीगर अफसरान के साथ मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए। SECP के आला अफसरान ने शरीफ खानदान की चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ तहकीकात को रोक देने के मामले पर JIT को बयानात रिकॉर्ड कराए। मुश्तरका तहकीकाती टीम के पास अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 8 दिन रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुश्तरका तहकीकाती टीम को 10 जुलाई तक रिपोर्ट अदालत में जमा कराने की हिदायत कर रखी है। बारिश की बात करेंगे। 2 रोजा बारिश ने कराची को पानी पानी कर दिया है। सूबाई और शहरी हुकूमत के दावों को ऐसा धोया कि दोनों के आला हुक्काम मंजर से गायब ही हो गए। इस दौरान शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से भी महरूम रहा। शहर में बरसाती पानी की सफाई का काम भी शुरू हो गया है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। कराची में नालों की कबल अज वक्त सफाई ना होने से बारिश का पानी अहम शाहराहों और गली मोहल्लों में भर गया था। मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब का काम शुरू तो हो गया है, मगर नाकाफी अमले के बाइस सुस्त रवि का शिकार है। कराची में 2 दिन की बारिश ने सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों के दावों को पानी पानी कर दिया। गुज्जर नाले की मुकम्मल सफाई ना होने से पानी अतराफ की आबादियों और शाहराहों पर फैल गया। जिला बस्ती में गुलबर्ग, ताहिर विला और गुज्जर नाले के करीब KBR सोसाइटी पानी में डूब गए, ताहम अब वहां सफाई कर दी गई है। वाटर पंप, आयशा मंजिल, KDA चुरंगी और दीगर अहम चौराहे भी पानी में डूबे रहे, लेकिन अब इन मुकामात से भी पानी साफ कर दिया गया है। शाहराह कायदीन और जमशेद टाउन में भी सफाई कर दी गई है। मुश्किल की इस घड़ी में खुद को इंतजामी चैंपियन समझने वाले वजीर आला सिंध और नाम निहाद 100 रोजा सफाई मुहिम के ऑलराउंडर मेयर कराची इस दौरान इस तरह गायब रहे जिस तरह बेशतर इलाकों में बिजली। उर्दू बाजार से सेक्रेटेरिएट और शाहीन कॉम्प्लेक्स जाने वाले नाले की सफाई भी कर दी गई है। कायदे आजम की रिहाइश गाह वजीर मेंशन के अतराफ से भी पानी साफ कर दिया है। मलीर 15 जामिया मिलिया रोड पर पानी खड़ा है और जामा क्लॉथ पर भी सफाई हो रही है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सुलेमान सादत खान, जियो न्यूज़, कराची। कराची के इलाके अजमेर नगरी सेक्टर 8 में निकासी आब ना होने के बायस बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया है। इस वक्त इलाके की क्या सूरत हाल है, जानते हैं खावर खान से। जी, कराची में जो मूसलाधार बारिश का सिलसिला था वो तो थम चुका है, जिसके बाद निकासी आब का बड़ा मसला जो है शहरी कराची को झेलना पड़ा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो पानी खड़ा होता वो तो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। निकासी आब का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू कराची सेक्टर 8 में। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त भी निकासी आब का सिलसिला जारी है। ये वो इलाका है जहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ जो है 3-3 फुट पानी जो था वो मौजूद था, खड़ा हुआ था। निकासी आब का प्रॉपर सिस्टम नहीं है यहाँ पे, जिसके बायस यहाँ पे जो अहले इलाका है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इस वक्त जो है मशीनरी यहाँ पे बल्दिया उज़्मा कराची को पहुँची है, जो कि इस वक्त मशीनरी के ज़रिए जो है यहाँ से पानी निकालने का काम किया जा रहा है। लेकिन जो बड़ा मसला इस वक्त भी शहर कराची का, जो नाले हैं वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुके हैं। कचरा बहुत ज़्यादा वहाँ पर जमा है, जिसके बायस जो नाले हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं। यही सूरत हाल हमें यहाँ में भी देखने को मिली है सेक्टर 8 के इस इलाके में, कि पानी यहाँ से तो निकाला जा रहा है, जो कि यहाँ पे रोड पे फेंका जा रहा है, जिसके बाद जो पानी यहाँ से निकालने के बाद यहाँ नाले में डाला जाता है। लेकिन नाले की अगर मैं आपको इस वक्त सूरत हाल दिखाऊं तो ये सूरत हाल है इस वक्त नाले की, जो कि कचरे के बायस मुकम्मल तौर पर इस वक्त ब्लॉक हो चुका है। जब तक ये कचरा नहीं उठाया जाएगा, जब तक इन नालों की सफाई मुकम्मल तौर पर नहीं होगी, निकासी आपकी सूरत हाल कराची में इसी तरह रहेगी। अब से 2 से 3 घंटे बाद जो है मुकम्मल तौर पर पानी का निकास यहाँ से कर लिया जाएगा, जिसके बाद जो है यहाँ का जो इलाका है, इलाका मकीन है, वो उनको कुछ सुकून आएगा और वो चैन की जिंदगी गुजार सकेंगे। जी, देर से ही सही पर इंतजामिया को ख्याल आ ही गया। कराची में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जाए पैदाइश वजीर मेंशन की सफाई कर दी गई। उनीबा ज़मीर शाह तफसीलात से आगाह कर रही हैं। जी, इस वक्त हम खारादर में मौजूद हैं। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि वज़ीर मेंशन है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ये जाए पैदाइश है, जिसे म्यूज़ियम का दर्जा दिया गया है। 2008 में इसकी रेनोवेशन की गई थी। बहुत ही खूबसूरत ये बिल्डिंग है। खारादर आप आएँ तो यहाँ पे ब्रिटिश एरा की मुख्तलिफ बिल्डिंग नज़र आती है, लेकिन ये वाहिद बिल्डिंग है जिसकी खूबसूरती अलग से ही नुमायाँ होती है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि कराची में बारिश हुई हो और वज़ीर मेंशन में पानी भरा हो। कराची में जब भी बारिश होती है वज़ीर मेंशन में पानी ज़रूर आता है। पुराना ये इलाका है, निकासी आपका यहाँ पे सही इंतज़ाम नहीं है। इस वक्त जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, लेकिन शुक्र है कि हुकाम बाला को ख्याल आ गया। सुबह तक तो यहाँ पे पानी जमा था, वज़ीर मेंशन में पानी मौजूद था, लेकिन अब इसकी सफाई कर दी गई है। काफ़ी साफ़ ये इमारत अब लग रही है, लेकिन आस पास की गलियों में अब भी पानी मौजूद है। जी,
اور کراچی میں بارشوں سے قبل گجر نالا صاف نہ ہونے کے نقصانات سامنے آنے لگے ہیں۔ فیڈرل بی ایریا بلاک 5 میں گجر نالے کا پانی مسجد میں داخل ہو گیا۔ پیش امام کا بتانا ہے کہ مسجد میں رکھی دریاں خراب ہو گئی ہیں۔ 3 روز سے مسجد کی چھت پر نماز ادا کی جا رہی ہے۔ پیش امام نے یہ بھی کہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر گلبرگ افشار شیخ نے مسجد کا دورہ کیا۔ رینجرز اہلکاروں نے بھی فیڈرل بی ایریا کی مسجد کا دورہ کیا ہے۔ کراچی میں بارشوں سے قبل گجر نالا صاف نہ ہونے کا نقصان۔ فیڈرل بی ایریا بلاک 5 میں گجر نالے کا پانی مسجد میں داخل ہو گیا ہے اور پیش امام کا یہ بتانا ہے کہ مسجد میں رکھی دریاں بھی خراب ہو گئی ہیں۔ جبکہ اسسٹنٹ کمشنر گلبرگ افشار شیخ نے مسجد کا دورہ کیا اور رینجرز اہلکاروں نے بھی فیڈرل بی ایریا کی مسجد کا دورہ کیا۔ کراچی میں بارش سے قبل گجر نالا صاف نہ ہونے کے نقصانات سامنے آ رہے ہیں۔ مسجد ہے فیڈرل بی ایریا بلاک 5 میں جس میں پانی گھس گیا۔ جی اس وقت میں موجود ہوں فیڈرل بی ایریا رحمان آباد بلاک 5 کا یہ علاقہ ہے۔ جامع مسجد محمدی کے اندر اس وقت میں موجود ہوں۔ مسجد کا بہت برا حال ہے۔ مسجد کے اندر گٹر بھر گیا ہے، بہت زیادہ گندگی ہو رہی ہے۔ یہاں پہ جو نمازی نماز پڑھتے تھے دری وغیرہ وہ بھی سب گندی ہو چکی ہے۔ دیکھیں جا نماز ہے یہ بھی گندا ہو گیا ہے۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے اس پانی کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 3 دن سے یہاں پر نماز نہیں ہوئی ہے۔ عارضی طور پر اوپر انتظامات کیے گئے ہیں لیکن جو ہے چلنے کا کوئی راستہ نہیں کہ جہاں سے اوپر جا سکے۔ جو سائڈ کی جو باؤنڈری ہے جس پہ ٹائلز لگی ہوئی ان کے اوپر سے چل کے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مولانا صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگ کر رہے ہیں، کب سے پانی جمع ہے، کوئی انتظامیہ کا کوئی بندہ یہاں پر آیا یا نہیں آیا؟ یہ جب سے بارش ہوئی ہے، یہ بارش ہونے کے بعد ہی یہ پوری ہمارے مسجد تقریباً اس میں 4 فٹ پانی جمع ہو گئے تھے۔ ہمارا ساؤنڈ سسٹم وہ بھی تباہ ہو گیا ہے، ہمارے کنویں ہمارے موٹر وغیرہ سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ کل سے لگے ہوئے ہیں، جمعے کے بعد سے لگے ہوئے ابھی تک لگے پڑے ہیں لیکن ابھی تک پانی جو ہے نا ختم نہیں ہوا ہے۔ جی آپ نے سنا ہوگا کہ جو یہاں کے جو مولانا صاحب ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ بہت زیادہ یہاں پہ پانی گندا موجود ہے۔ خود سے پانی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک پانی صحیح سے نکلا نہیں ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے حکومت سے کہ یہاں پر آئیں اور اس مسجد کی صفائی کا انتظامات کریں اور یہاں پر جو ہے تاکہ جلد سے جلد کام کروا سکیں اور جو ہے نمازی نماز پڑھ سکیں۔ جی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وزیر بلدیات جام خان شورو سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ وزیر بلدیات کو تمام ڈی ایم سیز اور کے ایم سی عملے کو متحرک کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ بھی ہدایت کی کہ شہر بھر کے نشیبی علاقوں سے بارش کا پانی نکالا جائے، چھوٹے اور بڑے نالوں میں رکاوٹیں ہیں ان کی صفائی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وزیر بلدیات کو ٹیلی فون کیا۔ بلوچستان کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ تو تھم گیا لیکن معمولات زندگی متاثر کر گیا۔ ہب میں 2 روز کے دوران 10 جبکہ ہرنائی اور شوب میں 3 افراد ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ میاں والی میں دریائے کرم میں طغیانی سے کئی فصلیں اور مویشی بھی بہہ گئے ہیں۔ بلوچستان میں کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلوں پر بارش تھم گئی ہے لیکن ندی نالوں میں طغیانی برقرار ہے اور رابطہ سڑکوں پر آمد و رفت متاثر ہوئی ہے۔ ہرنائی اور شوب میں گزشتہ 2 روز کے دوران پانی میں ڈوب کر 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ مونسون بارشوں کے دوران سیلابی ریلوں سے ممکنہ بچاؤ کے لیے ضلعی سطح پر فلڈ کنٹرول روم قائم کر دیے گئے ہیں۔ ہب میں 2 روز کی بارشوں سے مختلف حادثات کے نتیجے میں 10 افراد جاں بحق ہوئے جن کی لاشیں ورثہ کے حوالے کی جا چکی ہیں۔ 4 افراد کی تلاش جاری ہے۔ گڈانی میں رابطہ سڑکوں کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ بالائی علاقوں میں بارشوں اور گلیشیئرز پگھلنے کی وجہ سے دریائے کرم، میاں والی میں طغیانی اور پانی کے بہاؤ میں تیزی سے عیسیٰ خیل کے علاقوں میں دریائی کٹاؤ شروع ہو گیا ہے جس سے کھڑی فصلیں تباہ اور متعدد مویشی سیلابی پانی میں بہہ گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ مانسون بارشوں کا پہلا سلسلہ بالائی علاقوں میں تھم چکا ہے جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا دوسرا سلسلہ جولائی کے پہلے ہفتے میں متوقع ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ تفصیلات بتا رہی ہیں آسیہ انصر۔ مونسون بارشوں کا پہلا سلسلہ شدت سے برسنے کے بعد کمزور پڑ گیا۔ بارشیں تھمنے کے بعد اسلام آباد سمیت بالائی اور وسطی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اکثر علاقوں میں سورج کے نکلنے سے گرمی کا احساس بڑھ گیا۔ ہوا میں نمی کے تناسب میں اضافے کے باعث ہبس اور گھٹن بڑھ گئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مونسون بارشوں کا دوسرا سلسلہ بھی جلد آئے گا۔ جولائی کے پہلے ہفتے میں بالائی علاقوں میں مونسون بارشوں کا دوسرا سلسلہ زور پکڑے گا جس میں بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوگی۔ اس دوران زیری سندھ کے کچھ علاقے بھی مونسون کی معمول کی بارشوں کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ تاہم میرپور خاص، کراچی، مالاکنڈ، ہزارہ، گوجرانوالہ ڈویژن، فاٹا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔
कराची की सेशन कोर्ट ने जियो जंग ग्रुप पर झूठे बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर 5 अगस्त तक जैद हामिद के घर के बाहर इश्तिहारी करार देने से मुतालिक नोटिस चस्पा कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने हुक्म दिया कि जैद हामिद के घर के करीब चौक पर इश्तिहारी करार देने का नोटिस भी पढ़कर सुनाया जाए। जियो जंग ग्रुप पर झूठे बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर जैद हामिद और दीगर के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक दरखास्त की समाअत एडिशनल सेशन जज जनूबी की अदालत में हुई। दौरान समाअत जैद हामिद को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई से मुतल्लिक रिपोर्ट खारादर थाने के तफ्तीशी अफसर ने पेश की। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक जैद हामिद के खिलाफ अखबार में इश्तिहार शाया करा दिया है। इश्तिहारी करार देने से मुतालिक नोटिस बोर्ड पर भी इश्तिहार चस्पा कर दिया था। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि क्या जैद हामिद के घर के बाहर नोटिस चस्पा किया, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जैद हामिद रावलपिंडी में रहता है, नोटिस चस्पा नहीं किया जा सका। अदालत ने हुक्म दिया कि 5 अगस्त तक जैद हामिद के घर के बाहर इश्तिहारी करार देने से मुतालिक नोटिस चस्पा कराया जाए और जैद हामिद के घर के करीब चौक पर इश्तिहारी करार देने का नोटिस भी पढ़कर सुनाया जाए। अदालत ने निजी टीवी एंकर मुबश्शिर लुकमान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर करते हुए केस की समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी कर दी। जियो और जंग ने जैद हामिद और दीगर के झूठे, मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर दरखास्त दायर कर रखी है। अदालत की जानिब से बार बार नोटिस के बावजूद जैद हामिद आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने जैद हामिद को इश्तिहारी करार देने से मुतल्लिक कार्रवाई का हुक्म दे रखा है। अभी आपको लिए चलेंगे बराह रास्त लाहौर, जहां पर वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक अपने इंतखाबी हल्के में कारकुनों से खिताब। और अगर मुल्क एक बहरान की तरफ जा रहा हो तो उस पर चुप रहना, उसकी निशानदही ना करना, अगर वो काम हम नहीं करेंगे जो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, फिर कौन करेगा? हमारी सियासत से इख्तलाफ किया जा सकता है, हमारे सियासी इक़दामात से इख्तलाफ लोगों को होता भी है, लेकिन हमारे मुखालफीन भी इस बात से कभी इनकार नहीं करेंगे कि पाकिस्तान में फ़ौजी और सिविल आमरीतों के ख़िलाफ़ हमने अल्हम्दुलिल्लाह बेजिगरी से जंग लड़ी है। और जब अदलिया को गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पे मुशर्रफ साहब की आमरीत ने टारगेट किया, तो मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हमारा किरदार सारी कौम के सामने। हमारे बहुत से साथी जेलों में गए और हमने एक ऐसा लॉन्ग मार्च किया जिसमें जान जाने का 100% खतरा मौजूद था। और आज के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब को उस सुबह निकलने से रोकने के लिए 2 बड़े मुल्कों के वज़रा के फ़ोन आए, वज़रा ख़ारजा के, और उन्हें कहा गया कि आपकी जान को ख़तरा है। आप याद कीजिए, पंजाब में हमारी हुकूमत तोड़ दी गई थी और यहाँ गवर्नर राज था। मियां नवाज शरीफ ने घर बैठने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये हमारा ख्वाब था कि पाकिस्तान में शख्सी और जमहूरी आज़ादियाँ हों। इस ख्वाब में रंग भरने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानें दी गई। इस ख्वाब में रंग भरने के लिए हमने बेबसी और यतीमी के दिन काटे। इसलिए ये नहीं हो सकता था कि अदलिया की आज़ादी की बात हो तो मुस्लिम लीग नून का कारकुन या कोई लीडर खामोश रहे। यही वो ख्वाब था जिसमें रंग भरने के लिए मियां नवाज शरीफ को जलावतनी का दुख झेलना पड़ा। सो हम निकले और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ताकत से, अहले लाहौर की ताकत से, और फिर जिस तरह रास्ते में अहले पंजाब ने बारफ्तगी के साथ अदलिया बहाली तहरीक का साथ दिया, वो पाकिस्तान की जमहूरी सियासी जद्दोजहद का एक ज़र्री बाब है। और जब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपनी जमात में ये स्टैंड लिया
کہ ہمیں ججز کو بحال کرنا چاہیے زرداری صاحب کے سامنے، جس کا میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کیونکہ اس کا کریڈٹ انہیں بھی جاتا ہے. تو ہمارے دوست اور خاص مہربان جناب عمران خان اسلام آباد میں کیموفلاج میں تھے، چھپے ہوئے تھے کہ وہاں سے قیادت فرمائیں گے. اور آج میں آپ کو بتا دوں کہ جب لانگ مارچ کا فیصلہ ہوا اور جناب علی احمد کرد صاحب کی قیادت میں کچھ وکلاء کا وفد رائے ونڈ میاں صاحب سے ملنے آیا تو میاں صاحب کے کچھ ساتھیوں نے ان سے کچھ سوال کیے، میں بھی ان میں شامل تھا، اور ہم سوچ یہ رہے تھے کہ اگر یہ لانگ مارچ لیاقت باغ سے کیا گیا تو اسلام آباد بہت قریب ہے، اور یہ نہ ہو کہ لاکھوں لوگ اور سیکیورٹی فورسز کی آپس میں مٹ بھیڑ ہو جائے اور اس کے نتیجے میں عدلیہ کو بحال کرواتے کرواتے جمہوریت سے ہی ہم ہاتھ دھو بیٹھیں. سو یہ فیصلہ ہماری پارٹی نے کیا کہ لانگ مارچ لاہور سے کیا جائے تاکہ مرکزی حکومت کو سوچنے اور سنبھلنے کا موقع ملے، انہیں ریئیکشن ٹائم ملے. ان کے سر پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آہستہ آہستہ چلیں تاکہ وہ لوگوں کے موڈ کا اندازہ لگا کے عدلیہ کی بحالی کا اعلان فرما دے. اور یہ حکمت عملی درست ثابت ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ جدوجہد جس میں وکلاء کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، سب سے بڑی کنٹریبیوشن ان فاضل جج صاحبان کی ہے جنہوں نے استعفے دے دیے اور روزگار کی پرواہ نہیں کی، اپنے کیریئر کی پرواہ نہیں کی. ان جج صاحبان کی ہے جنہوں نے آمریت کے سامنے جھکنے سے انکار کیا. ان سیاسی جماعتوں کی ہے جنہوں نے جتنا ہو سکا اپنا حصہ ڈالا. میڈیا کی ہے جس نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا، اور اس طرح ہم سب نے مل کر پاکستان میں عدلیہ کی آزادی کی جنگ جیتی. یہ کریڈٹ عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑنے کا اور عدلیہ کے وقار کو بڑھانے کا کریڈٹ الحمدللہ ہم سے کوئی واپس نہیں لے سکتا، اور یہ کسی کے سر پہ احسان نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر عدالتیں آزاد نہیں ہوں گی، غیر جانبدار نہیں ہوں گی، تو ملک ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. میرا آج کا مخاطب کوئی ادارہ نہیں ہے، میرا آج کا مخاطب جمہور پاکستان ہے، اور وہ کروڑوں لوگ ہیں جو ہمیں ووٹ دیتے ہیں، اور وہ کروڑوں لوگ ہیں جو ہمیں ووٹ نہیں دیتے مگر کسی اور پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، مگر جمہوری عمل کا حصہ بنتے ہیں. کیونکہ ہر شام کو بعض جگہ پہ ٹیلی ویژن چینلز پہ دکان لگتی ہے، اور آپ جتنی مرضی نیک نیتی سے بات کر لیں اس کو ٹویسٹ کیا جاتا ہے. میری گفتگو کو بھی ٹویسٹ کیا جائے گا، لیکن یہ گفتگو ایک دکھی جدوجہد کرنے والے پرانے سیاسی کارکن کی گفتگو ہے، کسی وزیر کی گفتگو نہیں ہے. وزارت کا بوجھ بہت زیادہ ہے، وزارت تو آپ کو بولنے نہیں دیتی، وزارت کا بوجھ اتنا ہوتا ہے کہ آپ بول نہیں سکتے. وزارت تو بعض اوقات آپ کی آزادی سلب کر لیتی ہے. ہم آزاد لوگ ہیں، ہم زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکتے. مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کا کیا قصور ہے. میرا سوال یہ ہے اپنی قوم سے، ہم نے کیا جرم کیا ہے کہ جب بھی مسلم لیگ نون ووٹ کی طاقت سے آتی ہے اسے غیر فطری طریقے سے بھیجنے کی کوشش کی جاتی ہے.
اور یہ ہمارے ساتھ ہی نہیں ہوا، یہ ایک لمبی فہرست ہے جس کا آغاز لیاقت علی خان شہید سے ہوا. ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کے قاتل کو موقع پہ قتل کر دیا گیا، کیونکہ لیاقت علی خان نے جھکنے سے انکار کر دیا تھا. لیاقت علی خان کے بعد اس ملک میں مادر ملت پر کیا گزری؟ قائد اعظم کی ہمشیرہ، پاکستان بنانے والی معزز ترین خاتون، کس طرح کا غلیظ الزام مخالفین نے نہیں لگایا یو پی آمریت میں، اور پھر ایک دن وہ صبح اپنے بستر پہ مردہ پائی گئی. حسین شہید سہروردی، بنگال کے، یونائٹڈ بنگال کے سب سے بڑے لیڈر اور پاکستان بنانے والے، اس ملک میں پہلی حزب اختلاف کے بانی، ایک صبح اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے، کیونکہ وہ اس ملک میں وہی بات کرتے تھے جو نواز شریف کرتا ہے. سہروردی وہ بات ارلی 50s میں کر رہے تھے، لیکن ان کی بات کو مگر ان کی بات کو وہ قابل قبول نہیں تھی. اس کے بعد آگے بڑھیں تو ذوالفقار علی بھٹو، لاکھ اختلاف ہے بھٹو صاحب کی سیاست سے، ذاتی اختلاف بھی ہے، فکری اور سیاسی اختلاف بھی ہے، لیکن کیا بھٹو کو پھانسی دے کے انصاف کیا گیا تھا؟ ایک شخص پاکستان میں ایسا نہیں ملتا آپ کو، عوام میں یا ایون جو لوگ نظام عدل سے وابستہ ہیں جو کہیں کہ انصاف ہوا تھا. دنیا کہتی ہے، ان کے مخالف کہتے ہیں جوڈیشل مرڈر تھا، اور وہ شخص قبر سے حکومت کرتا رہا. اگر بی بی زندہ ہوتی تو شاید یہ نظام چلتا رہتا. پھر شریف ترین آدمی محمد خان جنیجو، جس کے پاکیزہ اور با کردار ہونے کی گواہی ہر شخص نے دی، برطرف کر دیا گیا. اور پھر میاں نواز شریف پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، جس روٹ سے آئے تھے ادھر واپس نہیں گئے، عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھا، لوگوں کے ہو گئے، سیاست کے ڈائنامکس کو سمجھا اور ملک کو سیدھے راستے پر ڈالنے کی کوشش کی. جب کوشش کی یہی الزامات لگے، حکومتیں توڑی گئیں، احتساب کا نعرہ لگا، لوٹ مار کے الزام لگائے گئے، حکومتیں نکال دی گئیں اور کہانی ختم کی گئی. اور پھر آخری حملہ ہوا، ہم سمجھتے تھے آخری ہے، جب ایک عدالت سے ان کو طیارہ سازش کیس میں ہائی جیکر بنا دیا گیا اور عمر قید کی سزا سنائی گئی. اور پھر ایک لمبی جلا وطنی. آگے بڑھیں تو بے نظیر بھٹو. بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا ان کا خون ناحق نہیں تھا؟ کیا بے نظیر بھٹو اس سلوک کی حقدار تھی کہ پاکستان کی اتنی بڑی لیڈر کو قتل کر دیا جائے؟ اور پھر یوسف رضا گیلانی، ان کو ایک حکم کے ذریعے نکال دیا گیا. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، 4 سال سے ہم مرکز کی حکومت میں آئے ہیں. ہم مرکز کی حکومت میں کس کی مرضی سے آئے ہیں؟ اللہ کے بعد آپ کی مرضی سے آئے ہیں. ہم نے ووٹ لیے ہیں مگر ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا. پہلے دھاندلی کا ڈرامہ رچایا گیا، اسلام آباد کا گھیراؤ کیا گیا، لگتا تھا سب کچھ ختم ہو گیا ہے.
قبریں کھودی گئی شاہراہ دستور پہ, پاکستان ٹیلی ویژن پہ قبضہ کیا گیا. کیا پی ٹی وی پر قبضہ کرنا بغاوت نہیں ہے, دہشت گردی نہیں ہے, زیادتی نہیں ہے؟ پارلیمنٹ ہاؤس کو اٹیک کیا گیا, عدالت عظمیٰ کی دیواروں پر گندے کپڑے لٹکائے گئے, ہر ادارے کی توہین کی گئی, گالیاں دی گئی, اور پارلیمنٹ کو اجتماعی طور پہ اس کو پارلیمنٹ کو کہا گیا کہ یہ چور ہے. ہم نے طاقت کا استعمال نہیں کیا. کچھ لوگ چاہتے تھے, بہت سے سیاسی اور بعض غیر سیاسی, انہیں بہت شوق تھا کہ اس جمہوریت کو چلتا کریں اور ایک نیا پاکستان, اپنی مرضی کا پاکستان بنائیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج جبکہ جنرل راحیل شریف ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, ان کے کردار کا اعتراف نہ کرنا ناانصافی ہو. انہوں نے اس دھرنے میں, دھرنا 1 میں ایک نہایت مثبت کردار ادا کیا, اور توازن ٹھیک رہا. امپائر کی انگلی کھڑی کرنے کی چیخیں ماری گئیں, امپائر کی انگلی کھڑی نہیں, کیونکہ امپائر کو بات سمجھ آ چکی ہے. امپائر پاکستان کے آئین اور جمہوریت کا محافظ ہے. پاکستان کو 60 کی دہائی میں واپس لے جانے کی کوشش ناکام ہو گئی, لیکن دھرنے کے زخمی سانپ ادھموے ہوئے مرے نہیں. میں نے 2 سال پہلے بھی یہ کہا تھا کہ سانپ ادھموے ہو گئے ہیں, مرے نہیں. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ سی پیک کے بعد مجھے کوئی شک نہیں ہے بطور ایک سیاسی کارکن کے کہ سی پیک سے جڑنا بعض علاقائی اور بعض عالمی طاقتوں کو گوارا نہیں ہے, کیونکہ کچھ پڑوسی ہماری خوشحالی نہیں دیکھ سکتے, افسوس کی بات ہے. اور کچھ طاقتور ممالک چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کے قدموں پہ جھکا رہے. کب تک جھکا رہے گا پاکستان؟ کب تک مانگتے رہیں گے بھکاری کی طرح؟ بھکاری کی طرح مانگو گے تو پھر ریمنڈ ڈیوس چھوڑنے پڑتے ہیں. مانگتے بھی جاؤ اور آنکھیں بھی دکھاتے جاؤ, یہ نہیں چلتا دنیا میں. اگر ریمنڈ ڈیوس پیدا ہونے سے روکنے ہیں تو پھر ملک میں ایک دوسرے سے دست و گریبان ہونا بند کرنا ہوگا. پھر اس ملک میں وہ لوگ جو پارسائی کے زوم میں مبتلا ہے, انہیں یہ جاننا ہوگا کہ وہ تنہا پارسا نہیں ہے. اس ملک میں اور بھی پاگل پائے جاتے ہیں جو اپنے دامن پہ داغ نہیں لگنے دیتے. اگر ہم الزامات کی بارش کر دیں گے تو پھر قیادت کون کرے گا؟ میں بڑے بھاری دل سے یہ کہتا ہوں, ہو سکتا ہے یہ عمران خان صاحب نے جان کے نہ کیا ہو سکتا ہے ان کی نا تجربہ کاری نے یہ کروایا ہو. کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ ان کے دائیں بائیں جو 2-3 آدمی کھڑے ہیں اور جن کی یہ خواہش ہے کہ ان سے جان چھوٹے تو ان کی باری آئے, وہ ان کو یہ مشورے دیتے ہیں پڑ جاؤ, ٹارگٹ کرو, الزام لگاؤ, گالیاں دو, گندا کرو ان کو. خان صاحب, ہمیں گندا کرتے کرتے آپ خود گندے ہو رہے ہیں اور ہمیں ڈسکوالیفائی کروانا چاہتے ہیں. یہ آگ کا کھیل ہے, یہ نہ ہو کل آپ کو پھر ہمارے ساتھ ٹرک پہ چڑھنا پڑ جائے. اس ملک میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاسی لڑائی قبائلی دشمنی بن گئی تھی. ایک دوسرے اس ملک میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی لڑائی ایسی تھی, نوجوانوں کو تو یاد بھی نہیں ہوگا وہ وقت,
لیکن بڑوں کو پتہ ہے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے، جینا مرنا ختم ہو گیا تھا گلی محلوں میں. پھر کیا ہوا؟ ایک ٹرک پہ چڑھنا پڑا، پھر میثاق جمہوریت کرنا پڑا. یہی ساری باتیں ہم ایک دوسرے کے بارے میں کرتے تھے. ایک دوسرے کو پکا چور بنا دیا تھا، پکا لٹیرا بنا دیا تھا. تو میثاق جمہوریت کرنا پڑا یا نہیں کرنا پڑا؟ مل کے جدوجہد کرنی پڑی یا نہیں کرنی پڑی؟ تو جو سبق پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے سیکھا، خان صاحب اتنا آگے جاؤ گے پھر مچھلی پتھر چاٹ کے واپس آئے گی تو کیا فائدہ؟ اب تو تیر کمان سے نکل چکے. ہم ایک دوسرے کے خلاف مدعی بن گئے. آپ ہمارے خلاف، ہم آپ کے خلاف مدعی بن گئے اور اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہیں کہ باتیں واپس لینی مشکل ہیں ایک دم. اب واپس مڑنا بھی ممکن نہیں ہے. لیکن اگر اس ملک میں کوئی حادثہ ہوا، باقی تو صاف بچ کے نکلنے کی کوشش کریں گے. خان صاحب آپ اس ذمہ داری سے کبھی نہیں بچ پائیں گے. ہمیں آپ کے نوجوان گالیاں دیتے ہیں ماں بہن کی سوشل میڈیا پہ. ہمیں چور بنایا جاتا ہے. ہمیں چور وہ کہتے ہیں جو نوزائیدہ بچے نہیں جانتے جمہوریت کا مطلب کیا ہے. اور ہم نے اپنی عمر رفتہ کے کتنے ماہ و سال اس جدوجہد میں ڈالے ہیں. ہم آپ کو جواب میں گالی نہیں دیں گے کیونکہ ہم ایک لیول پہ آ جائیں گے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ایلیمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ وہ ملک کو کدھر لے کے جا رہے ہیں اور انہوں نے یہ کیوں کیا ہے. کیونکہ ان کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں. ایک اچھی خاصی منتخب حکومت کو 4 سال سے انتقام، نفرت، تعصب اور سازش کا شکار کیا گیا ہے. نواز شریف کا جرم کیا ہے؟ نواز شریف کا جرم یہ ہے کہ وہ سر نہیں جھکاتا، وہ سپر پاورز کی ڈکٹیشن نہیں لیتا اور ایٹمی دھماکہ کر دیتا ہے. وہ اس ملک میں عدالتی نظام کی بالادستی کی جنگ لڑتا ہے فرنٹ لائن پہ. وہ ملک میں سول بالادستی کی بات کرتا ہے. وہ ملک میں تمام ریاستی اداروں کو قانون اور آئین کی حدود میں رہنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے. وہ ملک کو خوشحالی کے راستے پہ ڈالتا ہے. وہ ملک میں سیلولر ٹیکنالوجی متعارف کرواتا ہے. وہ واٹر ایکارڈ کرواتا ہے صوبوں میں. وہ پہلی موٹر وے کی بنیاد رکھتا ہے. وہ بجلی گھر بناتا ہے. وہ ملک کے ادارے ریلوے جیسے ڈوبتے ہوئے ان کو کھڑا کرتا ہے. وہ یمن کی لڑائی میں پاکستان کو فریق نہ بننے کی بات کرتا ہے. وہ سعودیہ اور ایران کی کشمکش میں پاکستان کے ثالثی کردار کی بات کرتا ہے تو اس کو ٹانگوں سے کھینچا جاتا ہے. مجھے بتائیں اگر اتنا وقت اور اتنی توانائی سازشوں، حملوں، انتقام اور تعصب کا مقابلہ کرتے گزرے گی تو ریاست کو چلانے کے لیے اور اداروں کو چلانے کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت اور توانائی بچے گی؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے. تو یہ بنیادی سوال ہے. اس سوال کا جواب پاکستانیوں کو تلاش کرنا ہے. ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں. اگر اداروں کا احترام نہیں کیا جائے گا، اگر اداروں کے فیصلے نہیں مانے جائیں گے، پاکستان خدا نہ خواستہ سرزمین بے آئین بن سکتا ہے. یہ نہیں ہوگا اس ملک میں. ہمارے اوپر سے روڈ رولر گزار دیں، پاکستان میں آئین کو سرنگوں نہیں ہونے دیں گے. ہمارے اوپر سے روڈ رولر گزار دیں، اداروں کے احترام میں کمی نہیں آئے گی. مگر
ہمیں اس بات کا حق ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی ترجمانی کریں. اس بات کا حق ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے جذبات سامنے لائیں. اس بات کا حق ہے کہ ہم اگر کہیں انصاف ہوتا محسوس نہیں کرتے تو اس پر اپنے جذبات اور خیالات سامنے لائیں, اپنے اعتراضات سامنے لائیں, اپنے تحفظات کی بات کریں. اور ہمارے تحفظات ہیں, ہمارے تحفظات گستاخی نہیں ہیں. ہم بے ادبی نہیں چاہتے, ہم بے ادبی نہیں کریں گے. ہم تیار ہیں فیصلوں کا سامنا کرنے کے لیے, عاجزی کے ساتھ, احترام کے ساتھ, لیکن ہماری بات کو بھی سنا جائے. ہم نے جو کروڑوں ووٹ لے کر آئے ہیں, ہم نے واٹس ایپ کال کی بات کی, ہماری بات سنی گئی, اس کا نتیجہ نہیں نکلا. ہم نے حسین نواز کی تصویر کے لیک کرنے کی بات کی, پہلے وہ مدعا ہم پہ ڈالا ہمارے مخالفوں نے, پھر جی آئی ٹی نے کہا کہ نہیں یہ ہم سے لیک ہوئی. کس نے لیک کی, کیوں لیک کی, کس کے کہنے پہ لیک کی, اس کا ذکر نہیں کیا گیا, قوم کو کچھ نہیں بتایا گیا. اور اس کے بعد حد یہ ہے کہ طارق شفیع صاحب اور خواجہ ہارون پاشا صاحب کی گفتگو کو سننے کی بات لکھ پڑھ کے جے آئی ٹی نے تھرو ٹیکنیکل مینز عدالت میں پیش کر دی. ان سے نہیں پوچھا گیا کہ آپ کو لوگوں کی گفتگو ٹیپ کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے, یہ ٹیپنگ آپ نے کدھر کی ہے, کن ذرائع سے کی ہے, کس قانون کے تحت کی ہے, کوئی نہیں پوچھا گیا. طارق شفیع صاحب اور سعید احمد صاحب کے ساتھ بدسلوکی ہوئی جے آئی ٹی میں. یہ انٹیروگیشن ٹیم نہیں ہے, انویسٹیگیشن ٹیم ہے, فیکٹ فائنڈنگ کی ٹیم ہے. ہمارے اعتراضات کو نہیں سنیں گے. جے آئی ٹی کے 2 معزز ممبر, ایک صاحب پی ایم ایل کیو کے ایک سابق سربراہ کے قریبی عزیز ہیں, ان کے اہل خانہ پہلے کیو لیگ اور اب پی ٹی آئی میں ہے. یہ بات سب کو پتا ہے. ہم نے اعتراض اٹھایا, ہمارا اعتراض سنا نہیں گیا. ایک اور صاحب جو جے آئی ٹی کے معزز ممبر ہیں, جنرل مشرف کے دور میں نیب میں شریف خاندان کے پیچھے لگائے گئے تھے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بڑے ادب سے, لجاجت سے اور ہاتھ جوڑ کے, کہ یہ کیسا انصاف ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب جے آئی ٹی کی کمپوزیشن بنی تو ہماری جماعت کے اندر ہماری قیادت کو یہ کہا گیا کہ اس میں عسکری اداروں کی نمائندگی جو ہے اس پہ ہمیں عدالت کے اندر جا کے آبجیکٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اس ملک میں سول ملٹری ریلیشن شپ ایک اہم ترین موضوع رہا ہے, حساس مسئلہ رہا ہے. اور فوجی اور سیاسی قیادت نے اپنے تدبر اور بصیرت سے سول ملٹری ریلیشن شپ کو ٹھیک کیا ہے. ایک بیلنس آیا ہے. قومی سلامتی کے اداروں کو جو دہشت گردوں کا تعاقب کر رہے ہیں اور اتنی بڑی تاریخی انپریسیڈنٹڈ جنگ لڑ رہے ہیں, ان کو اس کے اندر نہ لے کے آئے. یہ ہم نے پارٹی میں بات کی, مگر نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں, کوئی اعتراض نہیں کرنا. اس جے آئی ٹی میں آئی بی شامل نہیں کی گئی. ہم نے اپنی پارٹی میں کہا جی آئی بی شامل کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ بات نہیں کرنی, اعتراض نہیں کرنا. ٹھیک ہے چلنے دیں, ہمیں تعاون کرنا ہے. ہم عدالت کے احترام میں سر جھکا کر تعاون کرتے رہے, تعاون کر رہے ہیں اور تعاون کرتے رہیں گے. مگر ہمارے تحفظات, ہمارے سوالات, ان کی اجازت پاکستان کا آئین اور قانون ہمیں دیتا ہے. ان کا جواب نہیں دیا گیا. اور اس سے بڑھ کر
ایک فاضل جج نے جو نیک نام بھی ہیں یقیناً اور شہرت کے حامل ہیں اور ہم ان کا بے پناہ احترام کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، آنریبل آدمی ہے، انہوں نے ہمیں گاڈ فادر کہہ دیا. ہم گاڈ فادر نہیں ہیں. ایک ایسے لیڈر کو بغیر کسی ثبوت کے گاڈ فادر کہا جا رہا ہے جو ملک کا سیویئر ہے، جس نے ملک کو ڈیلیور کیا ہے. ہم درخواست ڈال سکتے تھے، ہمارے بھی قانونی مشیر ہیں، ہم نے کوئی درخواست نہیں ڈالی کہ ہمیں آپ نے یہ کیوں کہا. پھر نہال ہاشمی نے بیوقوفی کی، احمقانہ کام کیا، حالانکہ وہ خود وکیل ہیں بہت بڑے. ہو گیا جذبات میں ان سے، کہا گیا جی یہ تو سازش کروائی ہے. سازش والا تو وہ آدمی نہیں ہے، ہم اسے جانتے ہیں، وہ لڑا ہے، عدلیہ کی آزادی کی تحریک میں بھی لڑا ہے، جیلیں بھی کاٹی ہیں، خود وکیل ہیں. غلط کیا انہوں نے، نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کا ان کو بھی نقصان ہوا، ہمیں بھی نقصان ہوا. بغیر ثبوت کے ہمیں کہا گیا کہ یہ حکومت جو ہے یہ سیسیلین مافیا کے ساتھ ہمیں ملایا گیا، جو ایک جرائم پیشہ تنظیم ہے. اور اس پر بھی کوئی الفاظ واپس نہیں لیے گئے. ہمیں بہت افسوس ہوا، ہمارے کروڑوں ووٹرز ہرٹ ہوئے. اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا. عمران خان صاحب نے یہ بات نہیں کی. عمران خان کریں، شیخ رشید کریں، وہ بھی انہیں بھی نہیں کرنی چاہیے. تو لوگ کہہ سکتے ہیں یہ سیاسی مخالف ہیں. اگر فاضل عدالت کی جانب سے یہ بات آئے تو میں بڑی نیاز مندی اور آج ہی سے پوچھتا ہوں، ہم کدھر جائیں؟ کیا ہم نے لوگوں کے پاس دوبارہ نہیں جانا؟ اگر ہمارے چہرے اس طرح کالے کر دیے جائیں گے اور کپڑے گدلے کر دیے جائیں گے، سیاست کون کرے گا؟ آصف زرداری صاحب اپنے طرز حکمرانی سے فارغ ہو گئے، اور اگر اس طریقے سے میاں نواز شریف اور پھر عمران خان بھی ایک لائن میں لگ گئے تو جمہوری عمل کی پاسبانی کون کرے گا؟ لوگوں سے ووٹ مانگنے کون جائے گا؟ مجھے بتائیں کون جائے گا؟ پاپولر لیڈرز کے بارے میں اس طرح سے بات کرنا بغیر ثبوت کے، کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ نہیں، کچھ نہیں، بات بالکل کوئی آواز نہیں نکالا. یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے. یہ ایک سوال ہے، ادب سے، عاجزی سے اور نیاز مندی سے اور سر جھکا کے. یہ سر کبھی جھکا نہیں ہے، یہ وہ سر ہے جو کبھی جھکا نہیں ہے، لیکن یہ عدالت کے سامنے جھکا رہے گا، کیونکہ یہ آمریتوں کے خلاف سر بلند ہوتا ہے. عدالت کے سامنے سر جھکنا ہی بہتر ہے، اس میں ملک کی بہتری ہے. ورنہ ایک ایسا یہاں پہ شور پڑے گا اور ایک انتشار پڑے گا، پھر ہم بھی سنبھالنا چاہیں گے تو سنبھال نہیں سکیں گے. ملک کو انتشار کے راستے پہ لے کے نہیں جانا. پر میں ایک سیاسی کارکن جس کے خاندان کی سیاسی جدوجہد کو 75 برس ہو گئے ہیں، مسلم لیگ نون کو تو آپ ایک طرف کر دیں اور وزارت کو، اور جو اپنے گھر سے 2 جانوں کی قربانی دے چکا ہے اس جمہوریت کے لیے، میں بڑے ادب سے یہ التجا کرتا ہوں ان لوگوں سے جو ہم سے نفرت کرتے ہیں، ان لوگوں سے جنہیں ہمارے چہرے پسند نہیں ہیں، کہ وہ جدھر بھی ہیں، سیاسی جماعتوں میں ہیں، صحافت میں ہیں یا کہیں اور ہیں، کہ وہ ایک بار ری وزٹ کریں اپنی سوچ کو اور اپنے رویے کو. اس سے ملک کو نقصان نہ ہو جائے، کیونکہ ملک ہم سب کا ہے. اور اگر ہم حدود کراس کر کے ایک دوسرے کو پکڑیں گے جا کے، تو پاکستان کا دشمن جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ ہمیں کاٹ لے گا. اور ہمارا ملک ابھی بہت ابتدائی مراحل میں ہے، ابھی ہم نے قدم جما کے چلنا ہے. ہم غربت کا مقابلہ نہیں کر پائے، ہم جہالت کا خاتمہ نہیں کر پائے، توانائی کا بحران ابھی ختم نہیں ہوا، دہشت گرد ابھی ختم نہیں ہوئے، بھارت کا جو ایک ان کا جو وینم ہے پاکستان کے خلاف وہ کم نہیں ہوا. افغانستان میں جو حکومتیں آتی ہیں وہ جس طریقے کا رویہ پاکستان کے بارے میں اختیار کرتی ہیں خطرناک ہے. سوچ لیں سب، اس صورتحال میں اگر ملک کے اندر بھی خدا نخواستہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ پڑیں تو پاکستان کا کیا بنے گا؟ پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں ہم سب؟ ہم ذمہ دار ہیں اس میں.
हमें भी अपनी गलतियों का अहाता करना चाहिए और हम करते हैं, और अगर नहीं किया तो करना चाहिए, लेकिन सबों को सोचना चाहिए, JIT के अरकान को भी सोचना चाहिए। लाहौर में ख्वाजा साद रफीक कारकुनान से खिताब कर रहे हैं।